خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اس لیے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا مسجد اقصی یعنی فلسطین کے ساتھ ہمارا روحانی اور دینی تعلق ہے۔ فلسطین کے ساتھ ہمارا روحانی اور دینی تعلق ہے، اس لیے کہ سب سے بنیادی بات فلسطین ارض انبیاء ہے۔ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کا یہ مسکن رہی ہے، یہ جگہ، یہ ہمارا روحانی اور دینی تعلق ہے سے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء علیہ السلام اس ارض فلسطین پر رہ چکے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ فلسطین ارض انبیاء کا مسکن رہ چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب فلسطین کے اندر ہمارا قبلہ اول ہے، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد اقصی، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف یعنی آپ نے چہرہ کر کے یعنی آپ نے قبلہ بیت المقدس کو بنایا تھا، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس لیے یہ مسجد اقصی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کا حکم فرمایا یا میری مسجد کی طرف سفر کرو، یا بیت اللہ شریف کی طرف، یا مسجد اقصی کی طرف۔ اس لیے یہ ہمارا روحانی تعلق ہے، اس لیے ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی، ارض فلسطین کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والا فرمایا، یعنی ارض فلسطین کو اور اس کے گرد نواح کو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی یعنی اس سرزمین فلسطین کو اور اس کے گرد نواح کو اللہ نے برکت والا بنایا، یعنی وہ اس زمین کے ساتھ جو برکت والی ہے، اس کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کے ساتھ ہمارا دینی رشتہ نہیں ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ تو اس لیے یہ چند وجوہات کی بنا پر کہ یہ فلسطین، ارض فلسطین یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، ارض فلسطین ان مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، ارض فلسطین اللہ نے اس کو برکت والا کہا ہے، اس کو مبارک کہا ہے، اس لیے ہمارا روحانی اور دینی تعلق وابستہ ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی آج مسلمان کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ فلسطین کے رہنے والے مسلمان یہ ایک قوم ہے۔ یاد رکھیے یہ قوم نہیں ہے، خالی قوم نہیں ہے، جیسے ہم کہیں جی بنگلہ دیش کے اندر رہنے والی ایک قوم ہے، فلانے ملک میں رہنے والی ایک قوم ہے، ایسے قوم نہیں ہے۔ اس لیے فلسطین کے اندر رہنے والی مسئلہ قوم کا نہیں ہے، مسئلہ امت مسلمہ کا ہے۔ یہ ہماری اس زمین کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے، ہماری روحانی نسبت ہے، ہماری دینی نسبت ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس فلسطین کے مسئلے کو ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہم فلسطین کے مسئلے کو ہلکا لے لیتے ہیں، چلو جی وہ ان کی قوم کا مسئلہ ہے، ان کی ریاست کا مسئلہ ہے، ان کے علاقے کا مسئلہ ہے۔ نہیں، یہ ایک ریاست اور قوم کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔